فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہماری زندگی ایک نیا موڑ مڑ جائے۔ وہ موڑ کیسا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ کسی کی نوکری چلی جانا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جانا، یا پھر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جانا۔ چاہے کچھ بھی ہو، لوگ اس مشکل وقت کے لیے کبھی بھی پہلے سے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کی صبح کی نیند اس امید کے ساتھ کھلتی ہے کہ ان کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ ہر پل کو اچھی طریقے سے جی لیں۔ جو آپ کا دل کرے وہ کریں، اپنی زندگی اپنے انداز سے جئیں۔ بری سوچ اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں، کیونکہ کبھی یہ نہیں پتہ لگے گا کہ کب کس کی قسمت بدل جائے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف اور بات کرتے ہیں جینی یو کے بارے میں۔ یہ بات 2015 کی ہے کہ 28 سال کی جینی اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہاتھ بٹانے کا کام کرتی تھی، اور اس دن وہ اپنے کام میں ہی مصروف تھی کہ اس کے دانت میں درد شروع ہو گیا۔ اس وقت اس نے اس درد کو بہت لاپرواہی سے اگنور کیا، اور ایسے دانت کا درد تو ہر دوسرے انسان کو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اسے نومبر 2015 میں پہلی بار دانت کا درد ہوا، مگر اب بہت جلد اس کی زندگی اس طرح سے بدلنے والی تھی۔ اسے لگا کہ دانتوں میں سوراخ ہونے کی وجہ سے اسے یہ درد ہے۔ ساؤتھ کوریا کی رہنے والی جینی یو اپنے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تاکہ دانتوں کا علاج کروا سکے۔ اس کے دانتوں کے ایکس رے کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ اور اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، جینی کے دانتوں کا ایکس رے کیا گیا، اور ایکس رے کو دیکھ کر ڈاکٹروں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس دانت کے درد کو وہ نارمل سمجھ رہی ہے، وہ اسے ایک بری خبر سننے پر مجبور کر دے گا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے دانتوں کا درد کوئی معمولی درد نہیں ہے، بلکہ ایک خطرناک اور جان لیوا کینسر ہے، جو کہ تیزی سے اس کے منہ میں پھیل رہا ہے۔ مارچ 2016 میں سب سے پہلے اس کا کیمو تھراپی کا علاج کیا گیا۔ اس کے ماں باپ ہر طرح کا علاج کروانے کے لیے تیار تھے، اور اس کے علاج کے لیے بہت پیسہ بھی لگا رہے تھے، لیکن کوئی بھی علاج اس کینسر کو پھیلنے سے روکنے میں کامیاب نہ ہوا۔ اس کے بعد گھر والوں نے جینی کو بچانے کے لیے فنڈز کی اپیل کی، اور پوری دنیا نے دل کھول کر اس بچی کی مدد کی۔ لیکن تھائی لینڈ میں ایک چیریٹی سینٹر والوں نے اس کا علاج کا سارا خرچہ لے لیا۔ 2017 کی شروع میں جینی کا ٹیومر اور زیادہ پھیل چکا تھا، اور اس کے پورے منہ میں صرف کینسر ہی نظر آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے سارے دانت گر گئے، اور پھر ناک سے بھی خون آنے لگا۔ اس کے پورے چہرے کو ٹیومر نے بری طرح خراب کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھنا ہی بند کر چکی تھیں۔ اس کا ٹیومر اتنا بڑا تھا کہ عام لوگ اس کا فوٹو دیکھ کر اس کو فوٹو ایڈیٹنگ کا نام دیتے تھے۔ اب وہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے ماسک اور ٹوپی پہن لیتی تھی تاکہ وہ لوگوں کی نفرت بھری نظروں سے بچ سکے۔ اس نے ایک ویڈیو بنائی اور لوگوں کو بتایا کہ اس کی بیماری نے اس کی زندگی خراب کر دی ہے، اور اب وہ اس بیماری سے اپنے آپ کو دور کر کے ہی رہے گی۔ ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ اس کا دھیان رکھ رہے ہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ اب وہ ان پر ایک بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے خود کو ٹھیک کر کے ایک اچھی نوکری کرنی ہے اور ایک عام زندگی گزارنی ہے۔ لیکن تبھی ڈاکٹرز نے اسے ایک دل دہلا دینے والی خبر سنائی، اور وہ خبر یہ تھی کہ اس کے کینسر کا علاج اب تقریباً ناممکن بن گیا ہے، اور اس کی زندگی کے بس کچھ گنے چنے دن باقی ہیں۔ وہ نہ ہی کچھ بول سکتی تھی اور نہ ہی کچھ کھا پی سکتی تھی، اور اب لا علاج ہونے کی خبر نے جینی کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہی تھے، مگر جینی نے انہیں کہا کہ انہیں اب اسے اکیلا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا پورا جسم اب درد سے ٹوٹ رہا تھا، اس کے سارے مسلز اکڑ چکے تھے۔ اس کے والدین ہر دن اس کے جسم کی مالش کر کے اس کو سکون دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کچھ کھانے پینے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کے والدین کا کوئی نہیں تھا، اور ان کی عمر بھی ریٹائرمنٹ کی ہو چکی تھی۔ 2017 کے وقت تک جینی کے جسم پر کیمو کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور اتنی تکلیف اور درد سہنے کے بعد جینی کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے خاندان نے کینسر کے خلاف آگاہی کی مہم چلائی، اور لوگوں کو بتایا کہ اپنے دانتوں کا ریگولر چیک اپ کروایا کریں، اور دانت کا درد ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ناظرین گرامی، ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ تندرست نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو کوئی ایسی بیماری ہو جو پیدائشی ہو، اور اگر کوئی بیماری ماں کو ہو تو بچے کو مزید تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے۔ 5 سال کے نوحہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ بچہ پیدائش کے ساتھ ہی بہت ہی ریئر اور جان لیوا بیماری کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ جب اس کی ماں کے حمل کو 3 ماہ ہوئے تھے تو تبھی سے اس کو جان لیوا بیماری لاحق ہو چکی تھی۔ اس بیماری کا نام سپائنا بفیڈا تھا۔ ڈاکٹرز کو جب اس بیماری کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ اس بیماری سے بچے کا بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے ماں اور بچے کو خاص نظر میں رکھا۔ اصل میں سپائنا بفیڈا میں ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نوحہ کو بھی یہی بیماری تھی، اور اس کا بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ اب جلد ہی ڈاکٹرز کو ایک اور جھٹکا لگا۔ انہیں پتہ تھا کہ اس بیماری کے ساتھ ساتھ نوحہ کو اور بھی کافی جان لیوا بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے نوحہ کی نارمل گروتھ نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کے ماں باپ صرف اپنے بچے کو بچانے کی دعائیں ہی کر سکتے تھے۔
ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ دماغی بیماری کی وجہ سے اس بچے کا 98% دماغ نہیں رہا تھا، اور ساتھ ہی ڈاکٹرز نے کہا کہ انہیں کسی بھی طرح کی خبر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب نوحہ کا جنم ہوا تو اس کا سر نارمل سائز کا نہیں تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ صرف 2% دماغ ہونے کے باوجود وہ بچہ زندہ تھا۔ ڈاکٹرز نے بچے کی ہر طرح کے ٹیسٹ کرائے اور اس کی ماں باپ کو بتایا کہ اس کے بچنے کی امید بہت ہی کم ہے، وہ بس اپنے بچے کے بچنے کی امید ہی کر سکتے تھے۔ تبھی ایک معجزہ ہوا، نوحہ کا جسم بڑھنے لگا۔ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق وہ بچہ 1 سال تک بھی زندہ نہیں رہے گا، لیکن وہ ایک اصل کھلاڑی اور جنگجو نکلا، اور اس نے سب باتوں کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ اس کا جسم اب نارمل طور پر بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کا دماغ بھی بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ نوحہ نے ہنسنا بولنا اور یہاں تک کہ چلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ کی دعائیں رنگ لا چکی تھیں اور اس بچے کی جان بچ گئی۔ ناظرین گرامی، ان دونوں کہانیوں میں سے آپ کو زیادہ رلا دینے والی کہانی کون سے لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں یہ بات ضرور بتائیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔